ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك وكما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دولت ایمان اور دولت توحید سے سرفراز فرمایا. بعدہ تمام انبیاء کرام، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، جنہوں نے انسانیت تک اللہ کے آخری پیغام کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا. حضرات، ہمارا مسلمانوں کا جو سب سے عظیم سرمایہ ہے وہ توحید کا سرمایہ ہے. ہمارا موحد ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے اور عظیم نعمت ہے. نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کو ماننے والے اکثر لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں. اور ہمارے اندر اگر توحید ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے انعام ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں توحید پر رکھا، توحید کی نعمت عطا فرمائی. حضرات، کسی چیز کو یا کسی شخص کو یا کسی وقت کو منحوس سمجھنا اسلام کے اندر یہ شرک ہے. آدمی کسی وقت کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں، کسی خاص ٹائم کے بارے میں، کسی گھڑی کے بارے میں، یہ گھڑی منحوس ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ رات منحوس ہے، یا دن کا یہ حصہ منحوس ہے، رات کا فلاں حصہ منحوس ہے، اور اسی طرح فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں چیز جو ہے وہ منحوس ہے، یا فلاں انسان منحوس ہے،
یا فلاں عورت منحوس ہے یا فلاں بہو منحوس ہے، یہ سارے عقائد رکھنا، یہ اسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے اور لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم تک کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جو مصیبت اور تکلیف اللہ تبارک و تعالی ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، کوئی بھی دقت پریشانی آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی بھی مسائل پیش آتے ہیں، زندگی کے اندر جو بھی دقتیں اور پریشانیاں، بیماریاں، مسائل پیش آتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی پریشانی اور مصیبت ہم تک پہنچ سکتی ہے جس مصیبت اور پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں رکھ دیا۔ ہوا مولانا، اور اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا آقا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن ہیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ ہی پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر وہ توکل نہیں کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، فلاں چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، فلاں مہینے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، فلاں کام کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی۔ مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اسی چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر پوری امت، ان الامت، پوری امت، پوری انسانیت لو اجتمعت، جمع ہو جائیں علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما كتب اللہ لک، پوری انسانیت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو کوئی نفع پہنچا دے، تم کو کوئی خیر پہنچا دے، تم کو کوئی بھلائی پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنی ہی بھلائی تم تک پہنچ سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی بھلائی پہنچ سکتی ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، خواہ پوری انسانیت ایک طرف ہو جائے، سارے انسان ایک طرف جمع ہو جائیں کہ کسی کو کوئی بھلائی اپنی طرف سے پہنچا دیں، کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سب مل کر جو ہے کسی کو بھلائی پہنچا دیں، مگر بھلائی اور خیر اتنا ہی پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے جس کی قسمت میں۔ اور اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے برخلاف کہ پوری امت اگر اس بات پر جمع ہو جائے ان یضروک بشیء، کہ تم کو کوئی ضرر پہنچا دے، تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے، تم کو کوئی مصیبت پہنچا دے، تم کو کوئی پریشانی پہنچا دے، تم کو کوئی بیماری پہنچا دے، لا یضروک بشیء، تو تم کو کوئی پریشانی پوری انسانیت مل کر نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری آسانیاں اور پریشانیاں یہ سب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی خیر ہمیں پہنچ سکتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو ہمیں کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو آپ بتا دیجئے، لوگوں سے آپ یہ بات کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے سلسلے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جو مجھ کو نفع اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ نفع نقصان اللہ ہی پہنچا سکتا ہے۔
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جانتا. بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو شرکی عقائد رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے عالم الغیب نہیں ہے لیکن آپ کو علم غیب ہے. دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں لیکن آپ کو علم غیب ہے. یہاں اللہ نے کیا کہا کہ آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. یہاں عالم الغیب نہیں کہا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جانتا. گویا اللہ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ نہ تو آپ عالم الغیب ہیں اور نہ ہی آپ کو علم غیب ہے. نہ تو آپ عالم الغیب ہیں اور نہ ہی آپ کو علم غیب کا غیب ہے، اور جو کچھ اللہ آپ کو بتا دیتا اپنی وحی کے ذریعے وہی آپ جانتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اعلان کر دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خوب بھلائیاں جمع کر لیتا، خوب اچھائی جمع کر لیتا. برے وقت جو آتے ان سے میں بچ جاتا، بھلائی کا وقت جو آتا، خیر کا وقت جو آتا، میں اس خیر کے وقت میں بھلائیوں کو سمیٹ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور میں اگر علم غیب جانتا تو مجھ کو کوئی بھی برائی، کوئی بھی شر، کوئی بھی نقصان مجھے چھو بھی نہیں پاتا. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف انسانیت کو ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے اور اللہ کی غضبناکی سے. ان انا الا نذیر و بشیر، اور میں بشارت دینے والا ہوں نیک اعمال کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر. اللہ کے ہاں جو بشارت ہے، اللہ کے ہاں اس کا جو ثمرہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا جو نتیجہ ہے، اللہ کے ہاں جو جنت ہے اور اللہ کے ہاں جو جنت کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی میں بشارت دینے والا ہوں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس سائنس کے دور میں، سائنس کی ترقی کے دور میں، دنیا کے اندر بہت سے ایسے انسان ہیں جو کسی انسان کو منحوس سمجھتے ہیں، یا کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، یا کسی شے اور چیز کو منحوس سمجھتے ہیں. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں، شاید دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو جو اتنا زیادہ بدشگونی لیتی ہو. شگونی، بدشگون لینا یہاں سے زیادہ شاید دنیا کے اندر کہیں ہو. ابو ریحان البیرونی نے جو کتاب الہند کے نام سے کتاب لکھی ہے، بہت پہلے، صدیوں پہلے ایک مسلم شخص اور سیاح آیا تھا، محمد البیرونی، ابو ریحان محمد البیرونی، جس کی کتاب الہند ہے. اس نے ہندوستان کے سلسلے میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس ملک کے پچھڑنے کی یا ترقی نہ کرنے کی جو ایک اہم وجہ ہے، ان کے ہاں کیا ہے؟ اونچ اور نیچ کا عقیدہ، کہ کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، دوسروں کو علم نہ دینا، اسی طرح اپنے علاوہ دوسری قوموں کو ملچ، ناپاک سمجھنا. اور انہی چیزوں کی بنیاد پر یہاں بدشگونی وغیرہ لینا اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کوئی بھی کام بغیر شگون کے نہیں کرتا ہے. اور بدشگونی کے اعتبار سے زمانے بھی بانٹ رکھے ہیں. راہو یوگ کا مطلب اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، کوئی دھندا اور بزنس نہیں شروع کرنا ہے. گلک یوگ، اس میں بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا ہے. پرت پچھ کا زمانہ آئے گا تو اس میں بھی اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں کرنا ہے. اسی طرح اگر جو ہے
اماوس کی رات ہے، اس کا مطلب جو ہے اس اماوس کی رات کے اندر، یعنی وہ رات جو اندھیری ہوتی ہے، جب چاندنی جو ہے غائب ہو جاتی ہے، چاند غائب ہو جاتا ہے اور پھر اندھیری رات ہوتی ہے، اس اندھیری رات میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اماوس کی رات بہت ہی خطرناک رات ہے، اور اس رات کے اندر جو شیطانی روحیں ہوتی ہیں ان کے اندر پاور اور طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح چاند اور گرہن، چاند کا گرہن لگنا، سورج میں گرہن لگنا، یہ بھی منحوس وقت ہے۔ اس وقت میں کھانا پینا بند کر دینا، کاروبار دھندا بند کر دو اس وقت میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں بھی منحوسیت کی یہ چیز منحوس ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہیں سے ہم بہت سے جاہل مسلمانوں کے اندر، یا جو مسلمان ان کے سماج میں، ان کے معاشرے میں، ان کے درمیان رہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بدعقیدگی آ گئی ہے۔ اگر کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کالی بلی نے اگر آپ کا راستہ کاٹ دیا تو واپس ہو جاؤ۔ اسی طرح جو ہے گھر سے اگر نکل رہے ہو اور نکلتے وقت آپ کو چھینک آنا شروع ہوگی، چھینک آ گئی، چھینک آنے کا مطلب آپ کے کام میں رکاوٹ پڑ گئی۔ اسی طرح جو ہے گھر میں رات کے وقت، شام کے وقت جھاڑو لگانا، گویا آپ اپنے گھر سے برکت کو نکال کے باہر کر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہو جائے اپنا دروازہ کھول لینا تاکہ برکتیں آپ کے گھر میں ساری گھس جائیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں دودھ بوائل ہو رہا ہے اور دودھ ابل کر بہہ گیا، اس کا مطلب آپ کے گھر میں کیا آنے والی ہے؟ کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی دقت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ کے ہاتھ سے اگر جو ہے تیل چھوٹ کے گر گیا، آپ کے ہاتھ سے دہی جو ہے گر گئی، اس کا مطلب جو ہے کوئی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر کی چپلیں سیدھی کے بجائے اگر الٹی رکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ معلوم ہے دوسرے ہی لوگ نہیں، بہت سے مسلمان بھی رکھنے لگے ہیں اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، اگر چپل الٹی ہے تو دوڑ کے اس کو سیدھی کریں گے، یہ سوچ کر سیدھی کرنا کہ بھائی چلو ترتیب سے کوئی چیز ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، یہ سوچ کر جو ہے سیدھی کر دینا، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ سوچ کر چپل سیدھی کرنا، چپل اور جوتے اگر الٹے ہیں تو وہاں کیا اشارہ ہے؟ گھر کے اندر تناؤ ہے، تناؤ کا ماحول ہے، اور اس تناؤ کے ماحول میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر جا رہے ہیں اور جاتے وقت پیچھے سے کسی نے آواز دے کر آپ کو بلایا، اس کا مطلب آپ کے کام میں کیا پڑ گئی؟ آپ کے کام میں رکاوٹ پڑ گئی۔ اس طرح بے شمار عقیدے، اور 24 گھنٹوں کو چوگھڑیوں میں بانٹ رکھا۔ چوگھڑی کا مطلب فلاں 1.5 گھنٹہ مبارک ہے، فلاں 1.5 گھنٹہ منحوس ہے، پھر فلاں 1.5 گھنٹہ مبارک، گویا 16 حصوں میں 24 گھنٹوں کو بانٹ کر 1.5 گھنٹے اس کو چوگھڑی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب فلاں حصہ منحوس، فلاں گھڑی منحوس، فلاں 1.5 گھنٹہ منحوس، پھر اس کے بعد فلاں 1.5 گھنٹہ شبھ، فلاں 1.5 گھنٹہ اشبھ۔ اس طرح کے عقائد رکھنا۔ لوگوں کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے؟ جاتے وقت اگر راستے میں فلاں آدمی مل گیا، کوئی دھوبی مل گیا، کوئی چمار مل گیا، کوئی چھوٹی جات کا مل گیا، کوئی ملچ مل گیا، ملچ مسلمان ہے، ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ مسلمان کو ملچ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ملچ ناپاک ہے۔ ملچ کوئی مل گیا تو اب سمجھ لو کہ ہمارا کام بگڑ جائے گا، ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح یہ قوم اس سلسلے میں اتنی بدعقیدگی کی شکار ہے کہ گھر خریدتی ہے
تو سب سے پہلے شبھ ہے کہ اشبھ ہے وہ دیکھتی ہے، ہمارے لیے شگون اچھا ہے یا یہ جو ہے یہ وقت ہمارے لیے بدشگونی ہے۔ اگر بتا دیا ان کے جو ہے مذہبی عالموں نے کہ یہ گھڑی آپ کے لیے شبھ نہیں ہے، یہ مہینہ آپ کے لیے شبھ نہیں ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے، ایک ہی گھڑی کسی کے لیے شبھ ہو جاتی ہے اور وہی گھڑی کسی کے لیے اشبھ ہو جاتی ہے، وہی وقت کسی کے لیے شبھ ہے اور وہی گھڑی کسی کے لیے اشبھ ہے۔ تو اگر کسی نے بتا دیا کہ فلاں وقت آپ کے لیے شگون آپ کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب ہم گھر نہیں خریدیں گے، کوئی کام دھندا شروع کرنا چاہتا ہے، اپنے مذہبی لوگوں کے پاس جاتا ہے، بتا دیجئے یہ وقت ہمارے لیے شبھ ہے کہ نہیں شبھ ہے، یہ شگون اس وقت میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، یہ وقت ہمارے لیے مبارک ہے یا عدم مبارک ہے، نا مبارک ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا یہ وقت آپ کے لیے مبارک ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کرو، تو کاروبار شروع کریں گے، اور اگر کہہ دیا یہ وقت آپ کے لیے شبھ نہیں ہے تو کاروبار شروع نہیں کریں گے۔ اسی طرح شادی اور بیاہ ہے، شادی اور بیاہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے شبھ اور اشبھ اور مہورت یہ ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں، اور دیکھ کے کہ کون سا وقت، کون سا مہینہ اور کون سا جو ہے کون سی تاریخ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہ کہ بھائی یہ دن، یہ تاریخ، یہ مہینہ آپ کے لیے شبھ ہے۔ اگر کہہ دیا فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں سال آپ کے لیے شبھ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آدمی پھر کیا کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ جہالت عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس طرح کے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کوئی مسلمان، اس لیے جو ہے رات میں جھاڑو نہیں لگاتا ہے کہ گھر سے برکت چلی جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ردته عن حاجته من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک۔ اگر بدشگونی کی بنیاد پر آدمی کسی کام سے رک گیا تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ بدشگونی کی بنیاد پر جھاڑو نہیں لگا رہا ہے، شرک ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگائیں گے، بدشگونی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا، یہ سمجھ کر جو ہے چپل سیدھی کر رہا ہے کہ چپل اگر گھر میں الٹی ہے اور اس کو سیدھی کرنا ضروری ہے، فقد اشرکا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ گھر سے نکل رہا تھا، اس کو چھینک آ گئی، اب نہیں جائیں گے، ہمارے لیے یہ شگون اچھا نہیں، اشارہ اچھا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فقد اشرکا، بدشگونی کی وجہ سے اگر رک گیا فقد اشرکا۔ نکل رہا تھا گھر سے، سامنے بلی اگر آ گئی، بدشگونی کی بنیاد پر جو ہے اگر رک گیا فقد اشرکا۔ یہ سب کام اگر بدشگونی کی بنیاد پر کسی کام سے بھی آدمی رک جاتا ہے، برا شگون لیتے ہوئے اگر آدمی کسی کام سے رکتا ہے، گویا اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتا ہے، بلکہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ لا عدوى، کوئی چیز متعدی بیماری نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور کسی بھی چیز میں بدشگونی نہیں ہے، ولا ہامۃ، اور کوئی بھی پرندہ منحوس نہیں ہے، ولا سفر، اور نہ تو سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا نا، بہت سے مسلمان بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہ کرو، اس میں بیاہ نہ کرو، اس میں کاروبار شروع نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اس لیے کاروبار شروع کرنے سے رک گیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس نے کیا کیا؟ فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرنے سے شادی کو اپنے ٹال دیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فقد اشرکا، فقد اشرک۔ اسلام کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں،
کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں، کسی انسان میں کوئی نحوست نہیں، کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں، اور اسی طرح جو ہے کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ہم کو ہر حال میں اللہ کے تقدیر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس قسم کی بدشگونی کے عقیدے سے بچائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔